5 سال بعد بغدادی کا ویڈیو پھر آیا سامنے۔ شدت پسند تنظیم داعش کا سرغنہ بغدادی ہے زندہ۔ ابو بکر البغدادی نے جنگ جاری رکھنے کا کیا اعلان۔ بغدادی نے سری لنکا میں کیے گئے حملوں کو شام کے باغوز میں داعش کی شکست کا بدلہ بتایا۔ کہا نہیں رکے گی داعش کی مہم۔ کولمبو کے آرک بشپ نے سری لنکا میں ہوئے دہشت گردانہ حملوں کی ستائش کرنے کے لیے داعش کے سپریم لیڈر ابو بکر البغدادی کی مذمت کی۔ کہا حملے غیر انسانی۔ آرک بشپ میلکم رنجیت نے کہا کہ وہ البغدادی سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سری لنکا حملوں میں ہلاک ہوئے افراد کا معاوضہ ادا کرے، تاہم کہا کہ اس معاملے کو اللہ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ سری لنکا میں ایسٹر کے موقع پر دھماکوں کے بعد ملک بھر میں سوشل میڈیا پر عائد پابندی ختم۔ 21 اپریل کو دہشت گردانہ حملے کے بعد حکومت کے ذریعے احتیاطی طور پر لگائی گئی تھی پابندی۔ سری لنکا کے صدر میتری پالا سری سینا نے سوشل میڈیا پر لگی پابندی ہٹانے کا حکم جاری کیا۔ حکم نامے میں کہا کہ عوام سوجھ بوجھ کے ساتھ کرے سوشل میڈیا کا استعمال۔ سری لنکا میں ایسٹر کے موقع پر دہشت گردانہ حملے کے بعد کیتھولک عیسائی سماج کافی خوف زدہ۔ مزید حملوں کے خوف سے گاؤں میں کیا جا رہا ہے دعائیا جلسوں کا انعقاد۔ سری لنکا میں ایسٹر دھماکوں کے بعد چرچوں کو احتیاطی طور پر کر دیا گیا ہے بند۔ آئندہ 5 مئی سے دوبارہ کھولے جائیں گے سبھی چرچ۔ ایران کے صدر حسن روحانی کا کہنا کہ ان کا ملک امریکی دباؤ کے باوجود تیل کی برآمدات جاری رکھے گا۔ یہ بات انہوں نے ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر ہونے والے اپنے خطاب میں کہی۔ سعودی عرب کے وزیر تیل خالد الفلیح نے کہا کہ 8 ممالک کے لیے ایرانی تیل کی خرید پر امریکی استثناء ختم ہونے کے بعد ان کا ملک تیل خریدنے والے ملکوں کی طلب پوری کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ امریکہ اخوان المسلمین کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے پر کر رہا ہے غور۔ ٹرمپ قومی سلامتی ٹیم سے کر رہے ہیں مشاورت، وائٹ ہاؤس نے دی جانکاری۔ سوڈان کی عبوری ملٹری کونسل نے عبوری حکومتی کونسل کی تشکیل نو کرنے کا کیا فیصلہ۔ نئی مشترکہ سول فوجی کونسل کے سربراہ موجودہ ملٹری کونسل کے سربراہ جنرل عبدالفتاح البرہان ہوں گے۔ خانہ جنگی کے شکار شمالی افریقی ملک لیبیا کے دارالحکومت طرابلس پر فضائی حملے، کم از کم 4 افراد ہلاک، 37 شہری زخمی۔